صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 19واں سبق ہے اور سورۃ البقرہ کی 16ویں آیت ہے، 14ویں۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اسی حوالے سے 7ویں آیت آج منافقین کے ذکر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس تنہا ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو مسلمان جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو کفار کے ساتھ تعلقات بناتے ہو، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے تمہاری، تو پھر ہمارے ساتھ بھی رہتی ہو، ان کے ساتھ بھی رہتے ہو، تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو نرم کرنے کے لیے یا ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر ان کو کہتے ہیں، یعنی یہاں سے منافقین کی دو رخی پالیسی کو ذکر کیا جا رہا ہے، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے کہ ہمارے منہ پہ ہمارا ہو اور کسی اور کے منہ پہ کسی اور کا ہو، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرتا ہو، تو ہمیں بھی وہ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے نفاق تو بہت زیادہ کھلے عام نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذکر کر رہے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کو ایسے کہا کرتا تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی اپنے منافقین کے بارے میں، یہ آگے اقوال آئیں گے ان سے مراد کون ہے شیاطین کے بارے میں، تو وہ میں آپ حضرات سے ذکر کروں گا۔ پہلے یہ جان لیں کہ اس آیت میں منافقین کا جو دعویٰ تھا نا، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، جو پیچھے آیا ہے 3-4 آیتیں پیچھے، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کیا کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو دعویٰ تھا نا ان کا، تو یہ دعویٰ قرآن مجید نے اس کو رد کیا ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مؤمن نہیں ہیں۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں، ضروری ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ منافقین کا جو ذکر ہے، کہ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ وہ یہودی تھے۔ یہاں جو ذکر چل رہا ہے نا کہ قالوا آمنا وبالیوم الآخر، بعض علماء نے کہا کہ یہ یہودی تھے، اور یہودی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کسی حساب سے جا کر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور رسالت کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر۔ کیوں؟
کیونکہ یہودی مذہب میں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر یہ تو مسلم ہے، پکی بات ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو رسالت کا انکار کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کو بھی رد کر دیا، فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے کسی مفاد کی وجہ سے آمنا باللہ و بالیوم الآخر مان لینا تو یہ تو ایمان نہیں ہے نا۔ ایمان تو یہ ہے کہ حقیقت میں دل سے آمنا باللہ بھی ہو اور آمنا و بالیوم الآخر بھی ہو، اور اسی طرح تصدیق رسالت بھی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان جو کارآمد ہوگا، جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ذکر ہوگا، جو جس قسم کا ایمان بھی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ مشرکین مراد ہے۔ مشرکین چونکہ وہ بھی اللہ کو اور بالیوم الآخر کو تو مانتے تھے، لیکن چونکہ ساتھ ساتھ اللہ کے شریک کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، سورج چاند وغیرہ کو پوجا کرتے تھے، اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہ جب ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے ہوتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو پھر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یعنی وہی بات کہ کسی مجبوری کی وجہ سے آمنا بالیوم الآخر وغیرہ یہ ساری باتیں مان لینا، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان صرف وہی ہے جو حقیقت میں دل سے اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانا جائے، قیامت اور آخرت کو بھی مانا جائے، قبر، حشر، نشر، جتنے بھی احوال ہیں آخرت کے سب کو سب مان کر اور پھر دیکھا جائے تو پھر ہوگا ایمان۔ یہاں ایمان کا اور کیا کہتے ہیں کفر کا، ایمان اور کفر کا یہ یہاں سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایمان اس کو کہیں گے کہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان میں سے ہر ایک چیز کا اقرار کرنا، اس میں سے ہر ایک چیز پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ اور اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی، ضروریات دین میں سے کوئی بھی ایک چیز کسی کا انکار کر دینا، وہ کیا کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوگا، وہ انسان کو کافر بنا دے گا۔ تو آج کل جیسے کہ مشہور ہے قادیانی، مشہور تو کیا واقعی بات ہے، قادیانی وہ آخرت کا ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حد تک کسی مجبوری کی وجہ سے ختم نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مرزا ملعون قادیانی، غلام احمد قادیانی کی جگہ نکالتے ہیں نبوت کی، اس کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے متفقہ طور پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے، قرآن مجید میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور دوسرا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ سارے فرامین جتنے بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کے ہیں، ان ساروں کی کیا کہتے ہیں روشنی میں علماء نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا ہوا ہے۔ اب وہ اسلام کا کوئی بھی ایسا نشانی، کوئی بھی ایسی نشانی وہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اور جب تک یہ اس حالت میں رہیں گے وہ کافر ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو آگے فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے تھے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ وہ جب اپنے منافقین سرداروں سے ملتے تھے، اپنے منافقین پیشواؤں سے جب ملتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ 5 شخص تھے یہود و نصارہ میں سے، یہودیوں میں سے، جو منافقین کے سردار تھے، ان کے ذکر بھی، ان کا نام بھی ذکر کیا ہے اور ان کے قبیلے بھی ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ مدینے میں جو منافقین کا سردار تھا وہ کعب بن اشرف تھا، اور قبیلہ بنو اسلم میں ابو بردہ نامی ایک شخص تھا، قبیلہ جوہینہ میں عبد الدار نامی ایک شخص تھا، اور قبیلہ بنو اسد میں اوف بن عامر نامی ایک شخص تھا، اور شام میں عبداللہ بن سودا نامی ایک شخص تھا، اور اسی طرح مکہ میں جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ نام آپ حضرات کے سامنے پہلے آ چکا ہے۔ یہ سارے کیا تھے؟ منافقین کے سردار تھے۔
تو آگے فرمایا یہ جب ان کے ساتھ ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر شیطان شیاطینہم، یہ شیطان جو ہے، شیطان کا معنی ہے خیر سے دور کیا ہوا، خیر سے دور کیا ہوا۔ شیطان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر سے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیطان کہتے ہیں سرکش اور حد سے گزرنے والے کو، خواہ وہ کیا کہتے ہیں آدمیوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہے، جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ہے شیاطین الانس والجن، اور اسی طرح آخری صورت میں ہے من الجنۃ والناس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جنوں اور انسانوں سے ہی انسان کو پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان نما جن بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان نما ہوتے ہیں جو لوگوں میں جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کہ وہ اپنے شیاطین سے ملتے تھے، اس سے مراد کاہن ہے، کیونکہ کاہنوں کے پاس شیطان ہوتے تھے، ان کے تابع ہوتے تھے شیطان، اور وہ آسمانی خبریں جو ہے آپ علیہ السلام سے پہلے چرا کر وہ آ کر اپنے کاہنوں سے بتا دیتے تھے۔ ایک بات کوئی چھوٹی سی سچی ہوتی تھی، اس میں 100 قسم کے جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ کوئی ایک بات بھی جب سچی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ ان کے معتقد ہو جاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ جب ان کو ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کیا کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تم مسلمانوں کی بیٹھک میں کیوں بیٹھتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو، تو کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم تمسخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی کیا کہتے ہیں فوج زیادہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آج بھی علماء نے فرمایا جو اس قسم کی پالیسی اختیار کرے، جو اس قسم کا رخ اختیار کرے، وہ بھی انہی کے ہی زمرے میں ہوگا، وہ بھی انہی کے درجے میں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ بے ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔